وبارك رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. آمنت بالله صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. برکت آستان پیر طریقت رہبر شریعت فخر المشائخ شیخی و شیخنا الکریم حضور قبلہ صاحبزادہ پیر احمد حسن عثمانی نقشبندی مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور چشم و چراغ آستانہ عالیہ افتخار اہل سنت دے ترجمان پیر طریقت رہبر شریعت حضور صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن الحسنی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، اور جملہ گلشن پیر شواگ لجپال دے مہک دے پھل برادران طریقت، حمد و صلاۃ و سلام تو بعد اللہ وحدہ لا شریک دے فضل و کرم اور حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ عنایت دنال قدوۃ السالکین عمدۃ الواصلین غوث زمان حضور قبلہ حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ نور اللہ مرقدہ آپ دے عرص مبارک دی ختم شریف دی انتہائی بابرکت اور باسعادت تقریب دی اندر شریک ہیں. دعا ہے کہ رب ذوالجلال اسا تمام حاضرین سامعین اور اہل نسبت تمام غائبین کو حضور قبلہ پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ دے جملہ اکابرین دے فیوز و برکات اسا سب کو نصیب فرماوے. بحمدی تعالی آستانہ عالیہ پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ علوم اور عرفان دا مرکز آستانہ ہے، جو ایک مرشد حقیقی دے فرائض ہونن
کہ اپنے مریدین نسبت رکھن والے حضرات دے ایمان نظریات اور عقائد دا تحفظ اور اس دے نال ہی انہاں دے اعمال دی طرف توجہ، شریعت مطہرہ دی پابندی، دین اسلام دی تابعداری، یہ تمام چیزاں اللہ تبارک و تعالی نے اس دور دے اندر بھی اس آستانہ عالیہ پاک تو خیرات حاصل کرن والوں کو نصیب فرمائیں۔ پڑھی ہوئی کلمات طیبات دے اندر جو آیت کریمہ دے چند کلمات برکت واسطے تلاوت کیتن، انہاں کلمات طیبات دے اندر پہلے آسمان تو وسن والی بارش پانی دا ذکر ہے، اور اس تو بعد زمین دے اندر جھیکیاں جہیں مختلف وادیاں جنہاں دے اندر پانی جمع ہوندے انہاں دا تذکرہ ہے۔ وادیاں تو جس وقت پانی بہر نکل دے تا بعض دفعہ پانی دے ہوتے اتنی جھگ اور میل کچیل چڑھ ویندی ہے کہ انسان سمجھ دے کہ پانی بے فائدہ ہو گئے۔ اللہ دے پاک قرآن نے اسے مقام تے اگو ارشاد فرمائے کہ ایک ایسا وقت آندے کہ پانی دی جڑی جولانی ہے وقت دے مطابق وہ جھگ کو ختم کر چھوڑیں دی ہے۔ وہ جڑی بظاہر پانی دے ہوتے جھگ نظر آندی ہے کہ پانی ہون صاف نہیں رہیا، فائدہ مند نہیں رہیا، اور اسے ہی مقام تے سونے دی مثال بھی ہے کہ جس طرح اس دے ہوتے اتنی مٹی چڑھ بنے کہ حقیقت یعنی سونا نظر ہی نہ آوے، تو اللہ دے پاک قرآن نے فرمائے اگر اس سونے کو بھا دی اندر سٹ دیتا بنے تو ساری اس تو گرد اور مٹی ختم ہو ویندی ہے، صاف ستھرا تو کو سونا نظر آسی، اور ایویں ہی ایک وقت آندے کہ وہ جھگ ختم ہو ویندی ہے۔ جھگ ختم وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن وہ پانی ختم نہیں ہوندا بلکہ وہ نفع پہنچاون والا جڑا پانی ہے وہ برقرار رہندے۔ اللہ دے پاک قرآن نے انہیں تمام چیزاں کو بیان کر کے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، فرمایا اسا حق اور باطل دی ایویں ہی مثال بیان فرمیندے ہیں۔ اس آیت کریمہ دے اندر جڑا پانی دا ذکر ہے ایک مثال ہے، اور وادیاں جنہ وادیاں دا تذکرہ ہے یہ بھی ایک مثال ہے، اور پانی دے اوتے جھگ دا آمن جھگ تو بھی ایک مراد ہے، بل جھگ دا ختم ہومن اور اصل پانی دا برقرار رامن اللہ تبارک و تعالی نے در اصل حق اور باطل دی اس آیت کریمہ اس مقام دے اوتے مثال بیان فرمائی ہے۔ تو اس واسطے فخر المتکلمین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمیندن کہ اس آیت کریمہ دے اندر انزل من السماء ماء، اس دے اندر جس پانی دا تذکر ہے بظاہر بارش دا تذکر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام تے اصل ذکر فرمائے قرآن کریم دا اس پانی تو مراد بارش نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی دا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور قرآن کریم کو پانی دے نال مثال اس واسطے ریتی گئی ہے کہ جس طرح آسمان تو وسن والے بارش دا ایک ایک قطرہ پاک ہے، ایک ایک بارش دا قطرہ طیب اور طاہر ہے، زمین دا ہوتے آون تو بعد والنتیجہ مختلف ہوندے، ایویں اللہ دا پاک قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب رحمت ہے، اللہ دے پاک قرآن دے اندر شفا ہے، قرآن کریم دے ایک ایک حرف دے اندر حق و صداقت ہے۔ ہاں نتیجے اس وقت بدل دن کہ جڑے ویلے سینے مختلف ہوندن، جڑے ویلے دل مختلف ہوندن، زبانہ مختلف ہوندن، سوچا مختلف ہوندن، لیکن قرآن دے ہوتے کوئی اعتراض نہ کرے۔ جس طرح آسمان تو وسن والے بارش دا ایک ایک قطرہ پا کے ایویں اللہ دا پورا قرآن قرآن کریم دا ایک ایک حرف ہدایت اور رہنمائی دا مرکز اور محور ہے۔ اور دوسری وجہ ہے کہ جس طرح زمین دی زندگی دے واسطے پانی لازمی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو زندگی پانی دے نال عطا فرمائی ہے۔ پانی نہ ہوئے تا زمینہ کھیتی نہیں دینا، زمین دے وچوں کھیتی نہیں پیدا ہوندی، جی میں زمین دی زندگی دے واسطے پانی دا ہونا لازمی ہے، پانی تو بغیر زمینہ بنجر تھی وینجن،
زمینہ حاصل لیونا چھوڑ دیں ایویں فرمایا قرآن کتاب ہدایت اتنا زمین دے واسطے پانی لازمی نہیں زمین دی زندگی دے واسطے جتنا کہ بندہ مومن دی حقیقی زندگی دے واسطے اللہ دا پاک قرآن لازمی ہے. یعنی اگر کوئی حقیقی زندگی چاہندے اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہندے اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہندے اور حقیقی زندگی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً والی زندگی او زندگی کہ جڑی زندگی دی اندر کہ مومن دی قبر جنت دے باغاں دے وچوں باغ بن ونجے او حقیقی زندگی کہ جس زندگی دے اندر انسان دی نظر دا کمال عالم دنیا تو زیادہ ہو ونجے اور اس حد تک نگاہ دا کمال ہوئے کہ فَتَرَ الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ قاضی یاد فرمیندن اے جڑے اولیاء دی جماعت ہے یہ اپنے مزاراں دی اندر سم کے اے پوری کائنات کو ایویں مشاہدہ کریندن جس طرح کوئی بندہ آمنے سامنے پاون والے بندے کو دیدا پیا ہوندے. اس واسطے کہ انہاں قرآن کریم دی برکت دے نال قرآن کریم دے کولو ہدایت اور رہنمائی حاصل کر کے انہاں اپنی حقیقی زندگی حاصل کر گئی دی. اس واسطے فرمایا جس طرح زمین دی زندگی دے واسطے پانی لازمی ہے ایویں مومن دی حقیقی زندگی دے واسطے اللہ دا پاک قرآن لازمی ہے. ایویں پانی تو بغیر زمین بنجر تے ویران ہے ایویں جس دل دے اندر قرآن کوئی نہیں قرآن دا پیغام کوئی نہیں صاحب قرآن دی محبت کوئی نہیں قرآن کریم دے مطابق عقائد اور نظریات کوئی نہیں تو سمجھ گنے او دل مردہ ہے او انسان مردہ ہے او انسان ایک زندہ لاش ہے اس دی زندگی دا کوئی فائدہ نہیں. بل اس آیت کریمہ دے اندر جڑا وادی دا ذکر فرمائے جھکی جگہ جس دے اندر پانی جمع ہوندے بل اس تو بعد پانی بہر نکل دے فرمائے چونکہ پانی تو مراد اللہ دا پاک قرآن ہے تو لہٰذا وادیاں تو مراد او زمین دے ٹکڑے نہیں بلکہ وادی تو مراد انسان دا دل ہے. وادی بول کے اللہ تبارک و تعالی نے انسان دے دل دی طرف اشارہ فرمائے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن ظاہری علوم اور باطنی علوم دا مرکز اور محور ہے اور اس قرآن کریم دے فیوزات دا مرکز کیا ہے وہ انسان دا دل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان دے دل کو وادی دے نال تشبیہ دیتی ہے. ہن جس طرح ساریاں زمینہ برابر نہیں ایویں ہر انسان دا دل بھی برابر نہیں. جیویں بارش دے اوتے کوئی اعتراض نہیں ایویں اللہ دے قرآن دے اوتے بھی کوئی اعتراض نہیں. ہاں اگر کہیں آدمی نے قرآن پڑھ کے غلط رستہ کہیں کو لائے اگر کہیں نے قرآن پڑھ کے اللہ دی بے ادبی کیتی ہے پڑھدا قرآن رہے لیکن سکھیندہ نبیاں دی گستاخیاں رہے پڑھدا قرآن رہے لیکن کریندہ صحابہ دی بے ادبی رہے پڑھدا قرآن رہے زبان دے اوتے قرآن ہے لیکن گستاخ نبی دی حال بیت دے زبان دے اوتے قرآن ہے اے گستاخ اولیاء دا اللہ دے قرآن دے اوتے اعتراض نہ کرا گے. اور یہ بھی نہ کہے کہ ہر قرآن دا پڑھن والا قاری تے عالم سچا ہے. فرمائے نہیں اگر صداقت دی طرف دیکھنا ہوئے تو پہلے زمین کو دیکھو اگر زمین صاف ستھری ہے تو نتیجہ بھی سونا ہے. اگر زمین گندی ہے گندی زمین دے اوتے کوڑے دے ڈھیر دے اوتے اروڑی تے اہل دے اوتے اگر بارش وسے تو اس بارش دے وسن دے نال گندگی پھیل دیئے ہر پاسے بدبو پھیل دیئے. اور اگر کوئی نادان اور بے عقل انسان آکے کہ بارش نے بدبو پھیلائیے تو کو دانا بندہ اکسی بارش تے اعتراض نہ کر اعتراض کرنے تا گندی زمین دے ہوتے اعتراض کر. ہاں اگر بارش دی برکت دیکھنا چاہنے تا برون دے ٹیبیاں کو دیکھ اگر بارش دی برکت دیکھنا چاہنے تو وال گلاب دے پھول کو دیکھ اگر دیکھنا چاہنے تو وال باغات دی سیر کر زرخیز زمینہ دی سیر کر. ایویں کی اگر کوئی آدمی قرآن کریم پڑھ کے غلط عقائد و نظریات بیان کریں دے تو اللہ دے پاک قرآن دے ہوتے اعتراض نہیں کرنا بلکہ اس دا دل گندا اس دا دل میلا اس دے دل والی زمین پاک کوئی نہ ہی. اس واسطے اثرات ٹھیک کہنا ہن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک قرآن کلام مجید دا جڑا مرکز بنائے وہ انسان دے دل کو بنائے. لیکن حضرات گرامی جب وہ اللہ دا پاک قرآن دلوں دے اندر آمنے زہر دل دے اندر آمنے دل تو والزبان ترجمان بننی ہے والزبان نے بیان کرنے وہ دل تا بشر دے انسان دے دل دے اندر قرآن کریم دے فیوز و برکات آمنن وال او فیوز و برکات وہ اپنی زبان دے نال بیان کرنن تو وال انہ وادیاں دے متعلق پتہ کیویں چلسی کہ کہندی دل والی وادی ٹھیک ہے دل والی زمین کہندی اچھی ہے. ساکو پرک کیویں ہو سی ساکو پتہ کیویں چل سی کہ کہندہ دل پاک ہے کہندے دل دی وادی صاف اور ستھری ہے
اگر دل دی وادی دل دی طہارت کو دیکھنا چاہیں تو اللہ دے پاک قرآن دے اندر قلب سلیم دا ذکر موجود ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون، کل بروز قیامت ہر کہیں دے واسطے نہ مال فائدہ مند اور نہ ہی صالح اولاد فائدہ مند ہے. ہاں اس دے واسطے مال اور اولاد ہر عمل صالح فائدہ دیون والے اللہ تعالیٰ فرمیندے جڑا اپنا ستھرا دل گن کیا سی. قلب سلیم، ستھرا دل، قلب سلیم کہ کو آدن تفسیر روح المعانی دے اندر علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرمیندن جیڑا دل گندے عقیدے کول پاک ہے وہ سلامتی والا دل ہے. اگر کسی دل دے اندر گندا عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے تو پلید دل والا ہے، لہذا انہیں جس وقت قرآن پڑھنے تو قرآن دی غلط تعویل بیان کرے سی، اور قرآن کریم دے متعلق غلط مفہوم بیان کرے سی. قرآن تا پڑھ سی لیکن قرآن کریم دی تعویل غلط ہو سی، قرآن پڑھ سی لیکن قرآن کریم دا مفہوم غلط بیان کرے سی. اور پیارے محبوب نے اپنی امت دے واسطے خاص سب تو بڑے جس فتنے دے متعلق آپ نے اظہار فرمایا تفسیر ابن کثیر دے اندر موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّا مِمَّا تَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَارَ القرآن، فرمایا میں کو اپنی امت دے ہوتے سب تو زیادہ جس فتنے دا خطرہ ہے اس شخص دا خطرہ ہے، شخص تو مراد پوری جماعت ہے کہ جرا قرآن پڑھ سی اور قرآن پڑھ کے میری امت دے ہوتے شرک دا فتوہ لے سی. پڑھ سی قرآن، زبان دے ہوتے قرآن ہو سی، اس واسطے کہ جب انہیں لوگا کو گمراہ کرنے تو ایسی مقدس چیز کچھ ایسی جنہ بھی دھوکہ دیون والا، اس واسطے کہ کافر تا کھلا دشمن ہے. دھوکہ کون دیں دے؟ دھوکہ اپنے دیں دن جڑے بظاہر اپنے لگن لیکن دل دے کالے ہومن اوے تا دھوکہ دیں دن. اللہ تبارک و تعالی نے یخادعون اللہ والذین آمنوا کفار دے متعلق نہیں فرمایا، کفار تا زہری دشمن ہے اور سامنے کھڑے، لیکن منافقہ دے متعلق فرمایا کہ منافق آمنا باللہ و بالیوم الآخر پڑھ کے اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ کوئی دھوکہ دیونا چاہ دے اور اہل ایمان کو تو دھوکہ دیندہ ہی ہے. اس واسطے کہ مومن تا نبی دا کلمہ دیکھنے، مومن تا کلمہ طیبہ کلمہ شہادت کو دیکھنے، مومن تا دے دیں دی زبان دا ہوتے کلمہ ہے لیکن او کلمہ دکھا کے ادھر اصل اہل ایمان کو دھوکہ دیونا چاہ دے. یہ نہ سمجھو کہ سامنے جیرا بندہ ہے وہ دھوکہ دیون والا کوئی منافق تواڈے سامنے اپنا اصل عقیدہ بیان کرے سی، نہیں تواڈے سامنے ایسی گال رکھ سی جی تو تواڈے دلاں کو لٹن دی کوشش کرے سی. تو ساکسو انسان تا اچھا ہے، دیکھو ترانے تا توحید دے گن، گال تا توحید دیئے، اللہ دی ذات دے کل منو، اللہ کو مشکل کو شاہ منو، اللہ کو حاجت روا منو، بیا کہیں دے دروازے ہوتے نہ منو. دیکھو گال تا اللہ دی توحید دی پیا کریں دے، انہیں سامنے کیا رکھی؟ اللہ دی توحید. اللہ دی توحید کتنی اعلیٰ چیز ہے، ہر مومن مسلمان دے ایمان دا مرکز اور محور ہے. لیکن اگلی چیز ان سامنے دکھائیے اللہ دی توحید. حملہ کہندے ہوتے کرے سی نبیان دی عظمت تے کرے سی، انبیاء دی عظمت تے حملہ، انبیاء کرام دے مرتبے اور مقام دے ہوتے حملہ، اللہ دی توحید بیان کر کے نبیان دے متعلق یہ ثابت کرنے دی کوشش کرے سی جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں. جب ہر شے اللہ دی ذات دے کو لومن والی ہے والو نتیجے دے طور تے اکشی لہذا نہ کوئی نبی مشکل کشا نہ علی مشکل کشا. زبان دے ہوتے توحید ہے لیکن حملہ کس دے ہوتے کیستس؟ حملہ کیتس ناموس رسالت دے ہوتے. ایویں کی جڑا منافق دھوکہ دیون والا تو کو دھوکہ دیونا چاہسی. زبان دے ہوتے عظمت صحابہ دے ترانے گن، زبان دے ہوتے صدیق دی صداقت دے ترانے، زبان دے ہوتے عمر پاک دی عدالت دے ترانے، عثمان غنی دی حیا دے ترانے، حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ دی جرت آپ دی تلوار دے ترانے زبان دے ہوتے حسن. لیکن حملہ کس دے ہوتے کرے سن؟ اسا یہ سمجھسو کہ بہت بڑے صحابہ دے حبدارن لیکن حملہ صحابہ دے طریقے دے ہوتے، حملہ صحابہ دے عقائد دے ہوتے، صحابہ دے نظریات دے ہوتے حملہ کرے سن اور صحابہ دی عظمت دا نعرہ مار کے او بغض پیدا کرے سن اہل بیت دا، حملہ کرے سن نبی دی آل اولاد دی عظمت اور شان دے ہوتے. دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسولن اسا اہل سنت خالص اسا بھی منیندے ہیں اور خارجی ٹولہ بھی حضرت امیر معاویہ کو منیندے، لیکن منن دے اندر فرق ہے، ایک کی حقیقی سنیت اور ایک کے ناسبیت. ناسبیت کے کو حدن کہ جرے ناسبی اور خارجین حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی المرتضی دے مقابلے آ کے کھڑا کرندن اور اس واسطے پیار کرندن کہ یزید دا والد ہے. پیار بظاہر انہاں بھی کیتے لیکن انہاں حملہ کیتے علی المرتضی آپ دے مرتبے مقام آپ دی عظمت اور شان دے ہوتے برابر کھڑا کرن دی کوشش کیتی ہے. لیکن اہل سنت حضرت امیر معاویہ دے نال جڑا پیار کیتے صحابی رسولن قطعی جنتین انہاں دے خلاف زبان دراز کرن والا جہنم دا کتا ہے.
لیکن حضرت امیر معاویہ دا مرتبہ اپنا ہے اور حضرت علی المرتضی شیر خدا دا مرتبہ اور مقام اپنا ہے. ایکو آدن سنیت بظاہر دیکھو نعرہ تو حضرت امیر معاویہ دی شان دا ہے، لکھے سی کیا حضرت امیر معاویہ دی شان، لیکن حملہ حضرت علی المرتضی شیر خدا دی عظمت اور شان تھے. زبان دا ہوتے حضرت امیر معاویہ دا تذکرہ، لیکن حملہ امام حسین دی ذات تھے. ایستا ایستا یزید دے ترانے پڑھنا شروع کرنے سی. ایمیں کی ایک بندہ بظاہر سا کو کیا لکھیں دے ان دے بظاہر زبان دا ہوتے چونکہ دھوکھا جو دیوڑے محبت اہل بیت دا ذکر ہو سی. محبت اہل بیت کتنی عظیم موضوع ہے، کتنا پیارا موضوع ہے محبت اہل بیت. اور میں سمجھدا حیف ہے انہاں لوگاں دے ہوتے کہ جڑے محبت اہل بیت پیسے دے واسطے استعمال کریں دن، جڑے ٹھیکے دار ہیں محبت اہل بیت دے، میں دا کاش و وفادار ہوں دے محبت اہل بیت دے. زبان دا ہوتے محبت اہل بیت دی محبت دا تذکرہ ہو سی. کتنی سونی گال ہے محبت اہل بیت، نبی دی آل اولاد دا پیار. اور یہ پیار کوئی اختیاری چیز نہیں، اصل ایمان دا مرکز اور محور ہے. نبی پاک دی آل دی تعظیم اور تکریم، اے بھی پیار مصطفیٰ کریم دی تعظیم ہے. پیار مصطفیٰ کریم دی اصحاب دی تعظیم، اے بھی در اصل تعظیم رسول ہے. اتنا بڑا موضوع ہے عظمت اہل بیت کرام دی عظمت اور شان، مرتبہ اور مقام. لیکن ایک کریسی کیا جڑا منافق ہو سی، ہر بندے دی گال نہیں، گل کو یاد رکھنے جڑا منافق ہو سی ان دا حقیقی تعلق تو ہے کوئی نہ حضرات اہل بیت کرام دی جماعت دے نال، وہ تا منافق ہے. اور جڑے ویلے عظمت اہل بیت بیان کرے سی بظاہر اہل بیت دی عظمت دے ترانے حسن حملہ کرے سی جناب صدیق اکبر دی صداقت دے ہوتے ہیں. زبان دے ہوتے اہل بیت دے ترانے اسا خوش بیٹھے ہیں کہ محبت اہل بیت دا درس پہ علیوین دے. زبان دے ہوتے کیا ہو سی کہ فاتح خیبر حضرت علی المرتضی شیر خدا گن. دیکھو فاتح خیبر تا مولا علی پاکن، اللہ نے بہت بڑی آپ کو شان مرتبہ اور مقام عطا فرمائے. لیکن ایک پاسو فاتح خیبر حضرت علی المرتضی دی عظمت شان دا ترانہ پڑھ دے. دیکھو فاتح خیبر حضرت علی المرتضی دی شان ہے، آپ دا مرتبہ اور مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سعادت آپ کو عطا فرمائی. بظاہر تذکرے فاتح خیبر دے، لیکن نال گی او منافق دشمن نہیں، جڑا سامنے دشمن ہے وہ دھوکہ نہیں دے سکتا. کہ دشمن دے کول کیا سا دھوکہ حاصل کرنے، جڑا صحابہ دا زہری او گستاخ ہے، جڑا نبی دے صحابہ کو منے دا ہی نہیں، اور آپ جی کی میں دھوکہ دے سکتے. دھوکہ تو او دے سی کہ جے کو اسا محب اہل بیت سمجھ دے ہو سو کہ واقعتاً یہ تا اہل بیت دا حبدار ہے. ذکر فاتح خیبر دا، لیکن عظمت صحابہ دے ہوتی حملہ کرے سی، بھج گئے، کھڑ نہ سکے، خیبر دا دروازہ چاہ نہ سکے، فتح نہ کر سکے. اور حضرت علی المرتضی کو اس انداز دے نال فاتح خیبر او منے سن کہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات کو بھی العیاذ باللہ علی المرتضی دا محتاج بنا دے سن. تذکرہ فاتح خیبر دا، لیکن حملہ عظمت نبی تھے کہ اللہ دے نبی بھی جیندے رہے، لیکن کہیں دے کول خیبر فتح نہ ہو سکیا. جبکہ سادہ یہ نظریہ ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ فاتح خیبر ہیں، لیکن انتخاب پیارے مصطفیٰ محبوب دے میرے کریم آقا جے کو عطا فرمے دے جھنڈا، اللہ تعالیٰ نے اس سے دے حد دے فتح عطا فرماونی ہے. کیونکہ میرے کریم آقا نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ، لام بھی تاکید دے، نون شکیلہ ڈبل تاکید. نبی پاک نے فرمایا جھنڈا میں نبی دے سا، عطا میں نبی کرے سا، جے کو میں عطا کرے سا اللہ اوہی کو فاتح بنے سی. تا یہ سالہ نظریہ اہل سنت دا حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ فاتح خیبر گن، لیکن علی المرتضی اگر مشکل کشا دیکھنے تو آمنہ دلال در یتیم نبی ہیں. اللہ دے نبی علی المرتضی دے محتاج نہیں. علی المرتضی شیر خدا او محتاجن پیارے مصطفیٰ کریم دی ذات بابرکات دے. ایمی حضرت علی المرتضی دا مقام ولایت من کنت مولا فعلی مولا، جس تا میں مولا اس تا علی المرتضی مولا. یہ کتنی عظیم پیارے مصطفیٰ کریم دی حدیث سے پاک ہے. اہل سنت دے دل دی ٹھنڈک کہ جس حدیث سے پاک جس اعلان تو بعد اہل سنت دے امام فارق الحق والباطل جناب امیر عمر پاک فرماویں اے امیر المؤمنین ہنی ان لاکا، ویلکم، مبارک باد،
اس واسطے کہ انت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ کہ تسا ہر مومن مرد اور عورت دے مولا گیوے کہ پیارے مصطفیٰ کریم نے اسا سبدتوں کو مولا بنا دیتے. کتنی بڑی عظمت اور شان ہے. بظاہر ترانہ کیا ہو سی زبان دے ہوتے مولا کائنات دی عظمت دے تذکرے, حضرت علی المرتضیٰ دی ولایت دے تذکرے, لیکن حملہ بن کے کریسن ابو بکر صدیق دی روحانیت ہے. میں ول عرض کرا میں منافق دی گال بیٹھا کرے دا جنہاں سامنے کھڑے رافضی جنہاں ابو بکر صدیق کو خلیفہ ہی نہیں منے دا, اون کیا دھوکہ دے منے, دھوکہ اس نے منے کہ جینے متعلق سادہ یہ نظریہ ہے کہ یہ سادہ ہے, اس واسطے کہ ساری صفتہ بند ہے. انہیں ذکر کرنے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دی ولایت دا اور حملہ کرنے ابو بکر صدیق دی روحانیت دا ہوتی. ابو بکر صدیق سیاسی خلیفہ اور روحانی خلیفہ وقت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. دیکھو سامنے گلاب دا پھول چاہتس لیکن اندر بغض کتنا ہے. حملہ کہنے ہوتے کیتس, اس واسطے ایک آکھے ویندے نفاق ایک منافقت آکھے ویندے. لہذا کہیں بھی انسان دے انتخاب تو پہلے ان دا تعلق چیک کرنے, ان دا کنیکشن, ان دی نسبت چیک کرنی ہے, اور ان دی جڑی دل دی وادی ہے, دل دی وادی دے نال کنیکشن کہندہ ہے. قرآن دا فیض آیا کہ اندے کل ہے یا کوئی نہ, اندے فیض کہندے کل حاصل کیتے ول پتہ چلسی کہ وادی پاک ہے یا کوئی نہ, اور قلب سلیم او دل گے کہ جیرا دل تمام گندے عقیدے کلو پاک ہوئے. اور اگر اچھے عقائد دے متعلق اگر اچھے عقائد دیکھنا چاہو پیغام اہل سنت تا جنہ رات والی تقریر اور خطاب سنے قائد اہل سنت امام جلالی دامت برکاتہم العالیہ دا او پیغام ہے اہل سنت دا جڑا آپ نے رات جاری فرمائے. جن حضرات نے رات خطاب سنے ہاتھ کھڑا کرو. میں اس وقت تمام اپنے ضلع لیا اور ڈویژن سطح دی انتظامیہ کو متوجہ کرے. رات والا خطاب تسا سن چکے ہو اور تورے ریکارڈ دے ہوتے آگے تورے ڈیریاں دی ریکارڈ اچ رات والا خطاب ہے. ہن دسو امن عالم اور وحدت دا پیغام دیون والے کونن؟ فقط اہل سنت. اور وحدت دا بہترین فارمولہ جو رات اہل سنت دے قید نے جاری فرمائے, وحدت دا زہر بات وحدت کیڑے ویلے ہو سی جڑے ویلے اسا چار گھر ہیں محلے والے ایک بے کو جلے نہ پنسوں تا ساری وحدت قائم ہو سی. ایک بے دے بابے دا احترام کرے سو, ایک بے دے رشتہ داراں دا احترام کرے سو, تا وحدت قائم ہو سی. لہذا وحدت دا فارمولہ اور صرف پیر شواگ لجپال دی دربار دے کولے. وحدت دا فارمولہ امن عالم اور صرف اہل سنت دے کولے. اس واسطے کہ گستاخی دے نال بے ادبی دے نال امن نہیں قائم رہندا. بحمدی تعالی اہل سنت دا تو اسٹیج ہے جس اسٹیج تو بے ادبی نہیں بلکہ ہر کہیں دی محبت دا درس لیتا ویندے. دہشت گردی فرقہ واریت امن تباہ ہوندے گستاخی دے نال کہیں دی بے ادبی دے نال. لہذا اے پیغام اہل سنت دا جڑا کہ اس آستان تو جاری کیتا گیا بحمدی تعالی او اے پیغام ہے کہ اگر چاہندے وے کہ پاکستان دے اندر وحدت قائم ہوئے اور پوری امت متحد ہوئے تو بل کہیں دی گستاخی نہیں ہونی چاہیے. جڑے گستاخ ہیں انہاں دے اوتے پابندی عائد کرو, انہاں دے اوتے مقدمے بے شک چلاؤ, اسالا انہاں نال کوئی تعلق نہیں. یعنی لیکن جڑے حبدار صحابہ گن حبدار اہل بیت ہیں حقیقی جڑے اہل سنت دی شان ہیں انہاں دے اوتے خواہ پابندیاں لا کے اہل سنت دے دلوں کو مجروح نہ کیتا وینڈے. تو اس مطالبے دے اندر ساتھ دیندے ہو یا کوئی نہ, یا خوشی وے تو صحیح کہ نہیں آ سکے لئیے دے اندر مناگن خوشیاں تے کو اج تک سنی کو پتہ ہی نہیں چلیا کہ حملہ دشمن کہنے ہوتے کھڑا کریں دے. وہ محمد اشرف آصف جلالی غلام سرور گوندل دے پتر دے ہوتے حملہ نہیں کھڑا کریں دا. خدا عقل لے وے اون دا حملہ اہل سنت دی عقیدے دے ہوتے, دشمن دا حملہ اہل سنت دے ہوتے گے. لہذا سارے اہل سنت دے اندر ہی حضرات جڑے اس وقت انتشار دا شکار ہیں انہاں کو سوچنا چاہیے اے پیغام ہے اہل سنت دا اور پیر شواگ دے آستانے دا. میں اختتام دی طرف آمنا چاہنا اور اگلا جڑا پیغام میں عرض کرنے اپنے وقت دے اندر اس آیت کریمہ دے اندر اللہ دا قرآن علوم اور معارف دا مرکز, لیکن قرآن فیض کے کو دیسی جنہ دل پاک کہنا ہو سی جنہ عقیدہ صاف اور ستھرا ہو سی. لہذا اے نتیجہ نکلیا کہ اپنے بال کو قرآن اس مرکز دے اندر پڑھا جڑے مرکز دے اندر تیرے بال کو قرآن بعد پڑھایا ونڈے, عقیدے دی تعلیم پہلے دیتی ونڈے, عقائد اور نظریات دا تحفظ پہلے گئے. اگر تیرا بال عالم بن آوے کہیں گستاخ دے مدرسے دے وچوں دل تو دا گندہ ہے تے کو کیا فائدہ ہے اس قرآن کریم پڑھن دا, نبی دی عظمت دے ترانے گن کوئی نہ کیا فائدہ اس پاک بدن دا.
لیکن اگر آل سنت دے مدرسے دے اندر اللہ دی تقدیر دے مطابق اگر تیرا بال حافظ قاری عالم نہ بھی بن سکیا، ایک گھٹے کہ تیرا بچہ جڑے ویلے واپس ولسی حضور دا عاشق بن کے آسی، حضور دا غلام بن کے آسی۔ بحمدی تعالی آستانہ عالیہ پیر سواگ اس وقت اس آستانے دے ہوتے قرآن کریم دی تعلیم بھی جاری ہے۔ قرآن کریم دی تعلیم حفظ قرآن دے واسطے بہترین اساتذہ دا انتخاب ہے۔ اور اگلی جڑی چیز ہے کہ اس پانی دے ہوتے جڑی جھگ ہے، ان جھگ تو کیا مراد ہے؟ جھگ تو مراد ہے کہ قرآن پڑھ کے جڑے لوگ بظاہر گندے عقیدے پھیلا دیندن، حق تلے لک ویندے، پانی لک ویندے، جھگ اتے آویندی ہے، جھگ باطل ہے اور پانی حق ہے، سونا حق ہے اور سونے دے اتے جڑی میل کچیل ہے اے باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے اے ہمیشہ باطل برقرار نہیں رہندا، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جڑے ویلے جولانی آندی ہے نا پانی دی، اور پانی دی جولانی جھگ کچا کے سیڈ دے اتے سچ دیندی ہے، پتہ چل دے کہ تن کے سیڈ تے گئے پہن جھگ ساری ختم تھی گئی ہے، لیکن پانی ختم نہیں تھیندا، جڑا پانی ہوندے ہمیشہ فائدہ دیون واسطے برقرار رہندا ہے۔ لہذا دین حق عقیدہ اہل سنت یہ ہمیشہ برقرار رہندا ہے۔ اہل سنت دے عقائد دے اتے گرد پامن والے او جھگ دی طرح گن خود بیٹھ ویسن، جھگ کو دے دے وے نا، جھگ دی بظاہر بڑی پھوں پھاں ہوندی ہے، سریکی دا اس موقع دے ہوتے این تو ود لفظ بیا فصیح کوئی کہہ نہیں، پھوں پھاں سمجھ دے ہو نا، بظاہر تا جھگ کو دیکھو پانی دے ہوتے جھمرا کہ میں پانی دے کلیجے دے ہوتے پہی دنگ دیاں، دیکھو میرے کل طاقت کتنی ہے، میرے کل پاور کتنی ہے، لیکن وقت نہ سارے دے جھگ کو تو تا جھگیں تیری اوقات ہی کیا ہے، تیری کوئی اوقات کوئی نہیں، تے کو تا این لہران دے وچوں تو بظاہر پیدا تھی ہیں، لیکن تو ان قریب لے کے پانی دی جولانی تے کو ختم کر دے سی۔ لہذا اس جھگ تو مراد باطل، اس جھگ تو مراد گندے عقیدے رکھن والا او وائز تے خطیب جڑا بظاہر پھوں پھاں تے شوں شاں رکھ دے، تو دیکھ گنے ایک وقت آسی تیرا نا چامن والا کوئی کہنا اسی عقیدہ اہل سنت دے وقت بھی ترانے پڑے وینے پہ ہو سکتا۔ اور اے حق واضح کرن والا قرآن کریم دے آیات بینات دے ہوتے جڑے لوگ شکوک و شبہات پیدا کریں، انہاں شکوک و شبہات کو ختم کر کے حق واضح کر دے ونا ایک کم ہوں دے عالم دین دا، عالم ربانی دا، عالم حقانی دا، جڑا اہل سنت دا عالم ہے۔ تو اہل سنت دے علماء او پیدا ہوندن انہاں مدارس دے اندر کہ جے درس نظامی پڑھایا ویندے بحمدی تعالی آستان عالیہ پیر سواگ شریف اے عالم دین بناون دا بھی بہت بڑا مرکز ہے۔ جت ست درس نظامی دے اساتذہ کرام تشریف فرما گئے، اج بھی تواڈے سامنے اے دورہ حدیث شریف دے بچے جڑے کہ عالم دین ہومن دی اج پگ بد سن، عالم دین انہاں لوگاں نے تو کو آ کے سامنے کہ فلانے بندے قرآن دی آیت تا ٹھیک پڑھی ہے، جس طرح مولا علی پاک نے فرمایا ہے کلماتہ الحق ارید بہا الباطل، آپ نے فرمایا خارجی قرآن تا ٹھیک پڑھ دن مگر قرآن دا مفہوم غلط بیان کریں دن، جس طرح کہ ذاکر نالیک جیسا بندہ ہے بظاہر قرآن دی آیت لیکن مفہوم اور ترجمہ غلط، ایمیں کی مرزا جہلمی قرآن کریم دی آیت ہی پڑھنا کوئی نہ آسی، مفہوم غلط، ترجمہ غلط، اور اے جڑی ایپ 360 اسلام اہل سنت دی پوری تحقیق ہے، اور صحیح بخاری دی حدیث پاک سیدنا جابر پاک جت آدن کہ میں اپنے بابے دے قرضے واسطے فاستعنت النبی، نبی پاک علیہ السلام دے کل مدد طلب کی تھی، انہیں ہر مقام تے غلط ترجمہ کیتے، انہیں تعریف کی تھی، لہذا نوجوان حضرات اس تو ہی بچو۔ عالم دین جڑا ہے انہیں حق کو واضح کرنے بحمدی تعالی آستانہ عالیہ دے ہوتے ناظر قرآن کریم تو گھن کے عالم دین دورہ حدیث شریف تک، اور اگلی گال سنو کہ زہری علم کم نہیں دیندا، علم او کم دیندے جڑے علم دے نال جندے دل کو جاگ لگی ہوئے، اور آپ دسو خواجہ غلام حسن پیر سواگ تو ود کے جاگ لاون والا کون ہے؟ اس واسطے کہ سارے اولیاء کاملین بزرگان دین یہ بعد از وصال پہلے تو زیادہ انہاں دے تصرفات ہوندن، پہلے تو زیادہ انہاں دے فیوز و برکات ہوندن۔ تصرف دا مطلب کیا ہے کہ جس طرح کل عالم دنیا دے ہوتے بہ کے حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ اشارہ کر کے لوگوں کو کلمہ پڑھیں دے رہ گئن، او تصرف اللہ کھسیندہ نہیں بلکہ طاقتہ پہلے دے کل زیادہ ہونین۔ اس واسطے کہ قاضی ایاز فرمیندن کہ عالم دنیا دے اندر بشری تقاضے گن، اولاد کو ٹائم بھی دے مڑے، مریدہ کو ٹائم دے مڑے، دنیا داری دے معاملات بھی گن، لیکن جس وقت اس جسم والی قید تو ولی کامل دی روح آزاد ہوں دی عراجت اور عروج پکڑیں دی وَاتَّصَلَتْ بِالْمَالَئِ الْأَعْلَى، مالَئِ اعلیٰ تک اور روح پہنچ وین دی، اور اس روح دے اندر اللہ تعالی طاقت رکھ دیں دے پہلے کل زیادہ،
روح پوری کائنات کو دے دی بھی ہے جت کہیں دی مشکل ہووے مشکل آسان بھی اور روح کریں دیئے اللہ دا وہ بزرگ بندہ ولی کامل کریں دے اور سب تو جڑی اہم بات ہے وہ ہے ایمان دا تحفظ اپنے آستانے دے نال جڑ کے رہے آج دے اس دور دے اندر جڑے ویلے ہر پاسے سوائے چند ایک حضرات دے تقریباً میں تلوی سطح دی گال پیا کریں دا ہر پاسے ہی میں لگ دے کہ دھند ہی دھند ہے ہر پاسے ہی میں لگ دے گرد ہی گرد ہے اس گرد دے بظاہر دور خاص چلو میں اسے علاقے دی گال چکرا گرد دے دور دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑا حق دا ستارہ اسا کو عطا فرمائے حضور پیر سواگ لجپال دے تصرف دے نال اون شخصیت دنا افتخار ملت صاحبزادہ پیر افتخار الحسن صاحب ہے اس نوجوان دے اندر کوئی اپنے عقائد اور نظریات دے اعتبار دے نال صلح کلیت کوئی نہیں اپنے عقائد اور نظریات دے باب دے اندر ٹنا ٹن رضوی مجدد پاک دی فکر اور اعلی حضرت امام محمد رضا خان آپ دی فکر دے حقیقی وارث آستانہ عالیہ پیر سواگ اور حضور صاحبزادہ افتخار ملتن اور افتخار ملت دی ساری طاقت سجادہ نشین سارے شیخ کریم حضور قبلہ پیر احمد حسن صاحب اللہ تعالیٰ انہوں کو درازی عمر بالخیر عطا فرماوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت کو غلبہ عطا فرماوے یہ تمام دے تمام اپنے بالا کو اگر علوم اور معارف حاصل کرانا چاہنے تو اپنے آستان دے ہوتے اپنے بال کو بھیج کہ جت زہری علوم بھی تیرے بچے کو مل سن اور اس دے نال تیرے بال دے دل دی تربیت بھی ہو سی اور انہیں مدارس کو چلاون واسطے عقائد اور نظریات دا کم کرن دے واسطے وہاں بیلی بن ونجو اس دے اندر اے تفریق بالکل ہی کوئی نہیں آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف تو کہ کون حسنی ہے کون سواگی ہے کہ سارے آستان دے مرید ہیں یا نہیں بس اتوں دی جڑی شرط ہے وہ فکر مجدد ہے اور فکر رضا ہے سارے فکر رضا دے متوالے جمع ہو ونجو وہاں بیلی بن ونجو انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں کہ اساڑے اس لیا دی سرزمین دے ہوتے بھی آج بھی ڈنکا فکر رضا ہے لیکن جس خاص ایک شخصیت کو بار بار روکے ویندہ پہ انہاں پیغام تر رات بھی دے گی دے بحمدی تعالیٰ آسن طریقے دے نال انشاءاللہ وقت دور نہیں خود انتظامیہ رات تو فیصلہ کر چکی ہو سی انشاءاللہ میں سمجھدا کہ اگر ضمیر زندہ گن تو او خود بھی افسوس پہ کریں دا حسن کہ جی شخصیت کو روک کے سب بہت بڑی غلطی کی تھی ہے اس واسطے کہ جڑے امن دا پیغام دے من والے گن انہاں امن دے دائی لوگاں کو پڑھوایا ونجے تاکہ جہلا دے فتنے تو امان پاتی ونجے اللہ تبارک و تعالی اس آستان پاک کو جاری رکھو چلو جی ٹھیک ہے اللہ اکبر اشرف آصف اشرف آصف اشرف آصف سواگ پیر سواگ حضرات گرامی میں عرض یہ کرنا چاہنا کہ قرآن کریم نے دسا ہے کہ پانی دے ہوتے جڑی جھگ ہے اس جھگ تو مراد باطل ہے عام اور سادہ بندہ جھگ دے غلبے کو دیکھ کے یہ سمجھ دے کہ شاید حق ختم تھی گئے یہ حق ہے ہی ہو لیکن حق ہو نہیں ہوتا جھگ ختم اور حق ہمیشہ برقرار رہا سی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ایسے شخصیات کو بھیجے انتخاب فرمائے کہ جنہاں لوگوں نے آ کے حق دا چہرہ بالکل عیاں کر کے دنیا دے سامنے رکھ دیتے ہیں اس دے مثالہ دیکھو اہل سنت دے اندر عقیدہ ختم نبوت اہل سنت دا عقیدہ لازمی عقیدہ اور یمامہ تو دیکھ کے فیض آباد تک اگر دیکھنا چاہو ختم نبوت دے حقیقی محافظ کونن ختم نبوت دے نا چاون والے بظاہر بڑے نعرے مارے گئے تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت دے نعرے مارے گئے تاج و تخت زندہ باد دے نعرے مارے گئے لیکن نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دے ہوتے ان لوگوں نے کلام کی تن نبی پاک دی زندگی دے قیل کوئی نہ اور انہیں لوگوں دا اے جڑا ہون پاکستان دے اندر اے او ڈاکٹر ذاکر نالیگ تو سا دیکھو سارے متفق ہو کے استقبال پہ کریں دیان یہ سمجھو آپس دے اندر کوئی عقائد دا اختلاف کوئی نہیں یہ سب ہکے گن ہوں دا نظریہ کیا اوتا برملا خشک لفظاں دے اندر العیاذ باللہ خاکم بدہن صرف توقع نسامن واسطے نوجوان حضرات کو کتنے گندے لوگ ہیں اوتا دے نعوذ باللہ آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا بھی حرام ہے مانگنا بھی حرام ہے وجہ کیا آدھے محمد مر چکے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کوئی بندہ ایسے لفظ اپنے بابے دے متعلق نہیں لینا
اپنے پیر دے متعلق نہیں لینا، لیکن کتنا بد باطن انسان ہے کہ جو ایسے لفظ استعمال کریں دے تا ختم نبوت دے متعلق جنہ لوگاں نے حق دے اتے پردہ پاون دی کوشش کیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دیکھو ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرمائے کہ ناموس رسالت دے اتے جان قربان کیتی ہے، غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ، اور انہاں کو کچھ لوگاں نے قاتل ثابت کرنے دی کوشش کی تھی، اور انہاں دا مقدمہ لڑکے کنز العلماء ڈاکٹر جلالی نے انہاں کو غازی اور شہید ثابت کیتا، مسئلہ ناموس رسالت کو واضح کیتا، اور عقیدہ ختم نبوت ہر ایک جٹ تک، ان پڑھ تک، چھوٹے چھوٹے بال تک حقیقی ختم نبوت دا جڑا فیضان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہنچائے اس بابے دے ذریعے کہ جڑا بظاہر ویل چیئر تے ہے مگر پیغام پوری دنیا تک پہنچا دیتا ہے۔ سبحان یہ فیضان ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ۔ رضوی دے رضوی تیرا نام رہے گا بے شمار بے شمار۔ دیکھو جنگ یمامہ تو ہن کے اس وقت تک حقیقی خدمت گزار کونن، اس واسطے کہ حق والی جماعت کہ جنہ دا حقیقت دے نال تعلق ہے، حق والی جماعت اہل سنت ہے، یمامہ والے وے یا محمد آہ دا نعرہ مارن والے، اور اج آستانہ عالیہ پیر سواگ دے ہوتے بامن والے بھی یا رسول اللہ دے نعرہ مارن والے، کیونکہ سارے اندر وہ حقیقی روح موجود ہے کہ جڑی صحابہ اکرام علیہ مردوان کو پیارے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ لہذا جس بھی نظریے دے نال، جس حوالے دے نال دیکھو حقیقت اور حق جڑا ہے اہل سنت ہے، اور جتنے گرد پاون والے لوگ ہیں وہ سب دے سب لوگ ختم ہو گئے اور ختم ہو ویسن، لیکن جڑا حقیقت اور حق کے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جڑی حقیقت دے اندر نفع دیون والا، پانی زمین کو فائدہ پہنچاون والا، وہ ہمیشہ برقرار رہے ویسی، حق ہمیشہ برقرار راسی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ایسے بندے دا انتخاب فرما دیں دے۔ دیکھو بظاہر پیر افتخار صاحب نوجوانن جوانی دی عالم دے اندر کئی لوگا کوئی اختلافات بھی ہو سن، خطابت نال اختلاف ہوں دے، بولن نال اختلاف ہوں دے، 100 اختلافات ہو سکدن، لیکن پیر افتخار الحسن صاحب انہاں دی ذات دے متعلق اے حقیقی جڑا سنی ہے، ہر بندہ اپنے دل دے اندر احترام اور اپنے دل دے اندر اس نتیجے تک پہنچ چکے کہ تصرف حضور پیر سواگ لجپال دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو عقیدہ اہل سنت دے تحفظ دے واسطے چن گئے دے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اہل سنت دے عقیدے دے تحفظ دے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہ دا انتخاب فرما گئے دے۔ اس دے اندر اے آکھنا کہ بال عمر چھوٹی اے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جے کچھ آوے حق دے واسطے چن گئے، حق دے پیغام دے واسطے چن گئے۔ ہن دیکھو جس بابے دے کول پورا عالم کفر ڈردہ رہ گئے، بندہ ڈردہ کیڑی گال تو ہے؟ ڈردہ این گال تو ہے کہ بندہ کچھ چاہ کے مار نہ دے وے، ڈر تو یہ ہوندے، لیکن ایک بندہ جڑا بیٹھا ویل چیئر دے ہوتے ہوئے چاہ کے کچھ مار ہی نہیں سکدا، عالم کفر کیوں پیا ڈردہ ہے؟ پتہ چل دے کہ ہاتھ نال ضرب مارن نہیں ہوندا، یہ جڑی زبان اور پیغام ہوندے یہ بہت بڑی ضرب ہوندی رہندی ہے۔ بے شک بے شک۔ لہذا اس تو پتہ چل دے کہ پیر افتخار صاحب دے کول جنہ لوگاں کو تکلیف ہے انہاں کو دراصل حق دے کول تکلیف ہے، اور غلط الزامات اہل سنت عوامی اہل سنت دے اندر لے ویندن، گستاخی اہل بیت دے الزامات، خاکم بدہن یارو جس آستانہ پاک دے ہوتے حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دے نام مبارک غلام حسن تو گن کے ہر چھوٹے جمن والے بال تک جس نسبت امام حسن مجتبی دی ہوئے او بلا آستانہ کیویں اہل بیت دا گستاخ ہو سکدے؟ واہ 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 واہ۔ جنہ دے چھوٹے چھوٹے بچے انہاں دے دلاں دے اندر اور انہاں کو ماں دی لوری دے اندر محبت اہل بیت سکھائی ونجے، اور محبت اہل بیت دے بابچ سن گنو اہل سنت دا یہ واضح نظریہ، محبت اہل بیت، محبت اصحاب، یعنی حق دا جو پیغام ہے عقیدہ اہل سنت دے مقابلے دے اندر ایک فرق تا کیا، اگر ڈاکٹر جلالی اہل بیت دا گستاخ ہوندا العیاذ باللہ خاکم بدہن، ایک جلالی کیا اگر کروڑا بھی ہوندے تو سیدہ زہرہ بطول دے قدمہ دے تلے جڑی نالین دے تلے دھول ہے، اس دھول تو اسا قربان کر دیں دے، اس واسطے کہ اسا سننی ہے، سا کو شخصیت نال پیار بعد چے پہلے نبی دے نسبتہ نال سا کو پیار ہے، اللہ دی عزت دی قسم آج بھی اگر وہ شخصیت نال سا کو پیار ہے تو دھوکھا دیون والے دھوکھا دیں دے پہن، اور کل بھی امام جلالی اہل بیت دا حبدار ہے،
آج بھی امام جلالی اہل بیت دا حوبدار ہے، بلکہ محبت اہل بیت دا تقاضا ہی ہے کہ انہاں دے جڑے حقیقی خدمات ہیں او دنیا دے سامنے واضح کیتے ونجن، اور محبت اہل بیت دا جڑا تقاضا ہے وہ نسبت نبی دی وجہ ہے۔ آج انہاں لوگاں کو دیکھو اس حد تک وہ پہنچ چکے ہیں، اس حد تک بظاہر دعویٰ محبت اہل بیت دا، لیکن حقیقت دی اندر قد و قامت، علمی قد کاٹ، شخصیت تو اور جل سڑ کے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ امام الانبیاء گن، سید المرسلین، اصل کائنات اصل پیارے مصطفیٰ کریم دی ذات ہے، انہاں اللہ تعالیٰ دے نبی دی ذات کو محتاج کر لیتے کہندہ حضرت علی المرتضیٰ دا اور آپ دے والد محترم دا، یہ اپنے سٹیجہ تو بیان پہ کرندن، اور باقاعدہ انہیں اس ربیع الاول دے اندر تحریک چلائیے تو نوجوان حضرات ڈٹھا ہو سی کہ اگر میلاد النبی دا موقع دے ہوتے مبارک بادی دیونی ہے، اگر ولادت دی خوشی مناونی ہے تو انہوں نے لکھا ولادت دی خوشی تو بزرگوں کو مبارک دیتی ویندی ہے، انہیں کہ لہٰذا جب تک کوئی آدمی جناب ابو طالب انہاں دی ذات کو سلام کوئی نہ پیش کرے سی وہ نبی دا میلاد ہی نہیں منا سکتا۔ دسو کس حد تک وہ لوگ پہنچ گئے، جبکہ اہل سنت دی اسٹیج اسد جناب اہل ابو طالب دنا کی عزت و تکریم نال چاہنے ہیں، اس واسطے کہ پیارے مصطفیٰ کریم دی ذات دی حوالے انہوں دے خدمات ہیں، جہاں تک انہیں دے ایمان دا تعلق اہل سنت دی اسٹیجاں دے لوازمات دے وچوں نہیں۔ ہاں کوئی محقق وقت دے تقاضے مطابق اگر دشمنہ کوئی اعتراض دے وے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جڑا ایمان ابی طالب دا قائل کوئی نہیں وہ بندہ کافر ہے، لہذا چونکہ وہ بہت بڑی جسارت ہے ان دے جواب دے اندر سیمینار کرنا، کئی محقق دا جواب دیونا یا استاذ کلاس دے اندر اپنے بالا کو پڑھاوے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ساری اسٹیجاں دا یہ موضوع نہیں، اسا عزت اور تکریم دے قائل حقیقی جڑا انہاں دا معاملہ ہے، میرے استاذ گرامی فرمائیں جان اللہ سادے کو نہیں پوچھنا، انہاں دا حقیقی جو معاملہ ہے وہ اللہ جانے، اللہ دے سپرد ہے، اللہ تبارک و تعالی بہتر فیصلہ فرماون والا ہے۔ ہاں محقق کو تحقیق دی اجازت ہے کہ انہیں تحقیق کرنی ہے، اور دیکھو ٹوریا ہی معاملہ محبت اہل بیت تو بظاہر، لیکن ون کے معاملہ کھڑا کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے نبی کو بھی محتاج بنا دیتا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ پیارے مصطفیٰ کریم آپ پوری کائنات دے محسن ہیں، نبی پاک دا محسن اس کائنات دے اندر اس انداز نال کہ نبی محتاج ہوئے اور کائنات دے اندر کوئی محسن ہوئے ایسا کوئی پیدا نہیں ہویا کہ نبی پاک علیہ السلام آپ محسن کائنات ہیں، آپ مرکز کائنات ہیں، آپ پوری کائنات دا مرکز اور محور ہیں۔ اس واسطے اہل بیت دی محبت اے پیغام کی جو ہے آستان عالیہ پیر سواگ تو اہل بیت کرام دی محبت اثر ایمان دا مرکز، اثر ایمان دا محور ہے، اس واسطے کہ اسا ہر کہیں کو نسبت نبی دی وجہ تو منجے، اور جلے نسبت نبی دی وجہ کول منے سو تو والا اسا پیارے مصطفیٰ کریم دے فرمان دی روشنی دی اندر ہی اہل بیت کرام دی عظمت پڑھنی ہے۔ جس وقت بھی عظمت اہل بیت بیان کرے سو، اللہ دا قرآن پڑھ سو یا پیارے مصطفیٰ کریم دا فرمان پڑھ سو، لہذا کوئی غلطی کوئی نہ ہو سی۔ اللہ تعالیٰ جو نبی دے گھرانے دی عظمت اور شان بیان فرمائی جلے قرآن پڑھ سو تو اس ٹائم غلطی کیا ہونی ہے، جلے میرے محبت اہل بیت بیان کرنی ہے اور پرسوں پیارے مصطفیٰ کریم دا فرمان من احبنی واحب ہازین واباہما وامہما کان معی فی درجتی فی الجنت، جلے پرسوں پیارے مصطفیٰ کریم دا فرمان والاہل سنت دے کل غلطی کیڑے ویلے ہونی ہے، ہاں غلطی اس ٹائم ہوندی ہے جلے ویلے قرآن اور نبی دے فرمان کو چھوڑ کے لوگ تاریخ دے تناظر دے اندر تاریخاں پڑھ کے عظمت اہل بیت بیان کرن، تاریخاں پڑھ کے جڑے فیصلے کرن نبی دے صحابہ دے درمیان، بل او گمراہی ہے، اس واسطے کہ تاریخ دو دھاری تلوار ہے، اپنا مرکز اپنے سوچا دا مرکز اللہ دے پاک قرآن کو بناؤ، نبی پاک علیہ السلام دے فرمان کو بناؤ، اور وہ تاریخ جڑی قرآن دے تابع گے نبی دے فرمان دے تابع گے جس دے اندر گستاخی یا بے ادبی دا پہلو نہیں، جس دی وجہ کو نبی دی آل، نبی دی ازواج، نبی دی اصحاب دی عزت دے ہوتے کوئی حملہ نہیں ہوتا بلکہ عظمت اور شان ہے، وہ کو من چھوڑو بلے جو پرلے پاسو راوی کمزور ہی کیوں نہ ہوئے، لیکن اگر ہوئے تاریخ اس دی اندر ہوئے نبی دی اہل بیت دی گستاخی، صحابہ کرام علیہ مردوان دی عظمت اور شان دی گستاخی، نبی دے گھرانے دے ہوتی حملہ، عظمت مصطفیٰ دے ہوتی حملہ، تا تاریخ کو ٹھو کر مار دینی، اس واسطے کہ ایسا تاریخ کو ٹھو کر تا مار سکتے ہیں لیکن نہ اللہ دے قرآن کو کنڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی پیارے مصطفیٰ کریم دے فرمان کو کنڈ کر سکتے ہیں، اس واسطے کہ مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ دا پاک قرآن ہے،
اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم دا فرمان مبارک ہے اس علم دے باب دے اندر سماعت فرماؤ کہ مرکز کہندی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم پیارے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم دے قلب انور دوتے نازل فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے دل مبارک دی جڑی طاقت ہے، جڑے دل مبارک دی وسعت ہے، پوری کائنات دے اندر وہ وسعت اور طاقت کوئی نہیں۔ اس واسطے کہ ایک الگ موضوع ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے اگر اسا قرآن پہاڑاں دوتے نازل کریں دے، پہاڑاں کو طاقت کوئی نہ ہے، زمینہ کو طاقت کوئی نہ ہے، پوری کائنات چو طاقت کوئی نہ ہے، جیڑی طاقت اللہ نے پیارے مصطفیٰ کریم دے دل مبارک کو عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے دل مبارک دے اندر او طاقت ہے، اور ساڑے تک جڑا اللہ دا پاک قرآن پہنچے یہ پیارے مصطفیٰ کریم دے دل مبارک دا فیضان اور پیارے مصطفیٰ کریم دے لباس بشریت دی وجہ کل منت اور احسان ہے، وگرنہ ساری کیا جرت ہے کہ اللہ دا پاک کلام اسا تلاوت کر سکتے۔ اس واسطے کہ کلام مجید اللہ تبارک و تعالی دا جرا کلام ہے، اللہ دا کلام تا آواز تو پاک ہے، اللہ دا کلام لب و لہجہ تو پاک ہے۔ انسان دا کیا وس کہ اللہ دے کلام کو سن سکے یا اپنی زبان نال تلاوت کر سکے؟ زبان نال تلاوت تو دور دی گالے، طاقت ہی کوئی نہیں انسان دے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنا قرآن نازل فرمائے پیارے مصطفیٰ کریم دے دل مبارک دے ہوتے، وال پیارے مصطفیٰ کریم نے جڑے ویلے اپنی زبان دے نال پڑھے، پیارے مصطفیٰ کریم دی بشریت والے لباس دی برکت دے نال وہ اللہ دا پاک قرآن صحابہ دی جماعت نے سنیا بھی گئے، وال صحابہ اکرام علیہ مردوان نے قرآن دی تلاوت بھی کی تھی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام دا فیضان مبارک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ شاہ والا شریف۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دے قلب انور دوتے قرآن کریم نازل ہوئے، او کیفیت مختلف ہے جو پیارے مصطفیٰ کریم دے دل مبارک تک قرآن کریم پہنچے۔ وال جس وقت پیارے محبوب نے اپنی زبان مبارک دے نال قرآن کریم پڑھ کے سنے، کیفیت ہی مختلف ہو گئی ہے۔ مثلا اگر میں تو کو سمجھا سکا کہ اگر ایک توارے کول کرنٹ ہے، بجلی دا کرنٹ، دیکھو ایسی کرنٹ آ دے، لیکن اگو تو سا اگر کوئی چیز ایسی لاؤنڈی ہے ڈی سی کرنٹ والی، اگر ڈائریکٹ لے سو تو برداشت کوئی نہ کر سکسی، بلکہ فوراً پھٹ ویسی۔ روشنی ڈیمر تو دور دی گال ہے، وہ خود برداشت ہی کوئی نہ کر سکسی، اس واسطے کہ پر وہ کرنٹ زیادہ ہے، وہ کرنٹ اے سی ہے، اور ڈی سی اگر بلب لے سو کوئی چیز لے سو تو وہ سڑ ویسی۔ لیکن اگر وہی چیز کو تو سا ضائع بھی نہ کرنا ہوئے، روشنی حاصل بھی کرنی ہوئے، تو سائنس نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیتے کہ جرا آلہ اس اے سی کرنٹ کو ڈی سی دی اندر تبدیل کر کے دیں دے، ول وہی بلب دی اندر طاقت آویں دی۔ ہون کرنٹ بظاہر ہے وہی دی وجہ کو بلب روشن ہے، لیکن کیفیت اور حیثیت تبدیل ہو گئی ہے۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ دا پاک قرآن پڑھن دے واسطے اسا نبی دی زبان دے اس واسطے محتاج ہے کہ اللہ دے پاک قرآن دے جو انوار ہیں، جو تجلیات ہیں، پوری کائنات طاقت کوئی نہیں کہ اللہ دے پاک قرآن کلام مجید دے انہاں انوار کو برداشت کر سکتے۔ برداشت کیتے تو پیارے مصطفیٰ کریم دے دل مبارک نے نبی پاک دے قلب انور دے ہوتی اللہ دا قرآن نازل ہوئے، ول پیارے مصطفیٰ کریم دے لباس بشریت دی برکت دے نال جڑے ویلے پیارے مصطفیٰ کریم نے وہی کلام مجید کو اپنی زبان دے نال پڑھ کے اپنے غلامہ کو سنائے، ول اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ توفیق دے نال نبی دے صحابہ قرآن کو سنیا بھی ہے اور قرآن کریم دی تلاوت بھی کی تھی ہے۔ جس وقت سیدنا جبریل امین حاضر خدمت واج پہنچے دے پہن، اس وقت نبی دے صحابہ کو سمجھ نہیں آدھی کہ جبریل آدھا کیا پہ، جبریل نے کیڑی آیت کریمہ تلاوت کی تھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کو کیڑی آیت اور کیڑا حکم اس وقت عطا کر لیتا گئے، نہیں پتہ صحابہ دی جماعت کو، اس واسطے کہ جبریل جس انداز نال کلام دیندہ پہ اس ٹائم کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں جس وقت پیارے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے اپنی زبان دے نال قرآن کریم دی تلاوت کی تھی ہے، اپنے غلامہ کو قرآن پڑھایا بھی ہے، اپنے غلامہ دے دلہ کو پاک فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اپنے غلامہ کو قرآن کریم دی تعلیم بھی دیتی ہے، حکمت اور دانائی دی تعلیم بھی پیارے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ تب پتہ چل دے کہ قرآن کریم دا مرکز ذات مصطفیٰ ہے، اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام دے اندر فرمائے کتاب انزلناہ الیک
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ تعالیٰ فرمائے اے محبوب اسا قرآن تواری طرف نازل فرمائے، اسا قرآن تو کو دیتے لِتُخْرِجَ النَّاسَ تاکہ تسا لوگاں کو کڈو، کتھوں کڈو؟ کفر اور شرک دی اندھیریاں تو کڈ کے انہاں کو تسا نور ہدایت والے پاسے گھنو. حقیقت دی اندر ہدایت دیون والا خدا ہے، ظلمت تو کڈ کے نور ہدایت دیون والا اللہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن اللہ ڈائریکٹ قرآن مکے والے کو نہیں دیتا، اللہ نے ڈائریکٹ قرآن مدینے والے کو نہیں دیتا. عرب دی سرزمین ہے، زبان عربی ہے، لیکن قرآن ڈائریکٹ نہیں آیا. اللہ تعالیٰ فرمائے محبوب قرآن اسا توقع عطا فرمائے، اور قرآن کریم پڑھ کے انہاں دے دلاں کو پاک بھی تسا کرنے، قرآن کریم دی تبیین بھی تسا فرماونی ہے، قرآن انہاں کو سمجھاونا بھی تسا ہے. اور حقیقت دی اندر اگر دیکھنا چاہو حقیقی قرآن دا فیضان کیڑی جماعت دے کول موجود ہے؟ آج بھی اس جماعت دے کول حقیقی قرآن دا فیضان ہے. بالکل سوکھی جی پرا کے آج بھی جس جماعت دا عقیدہ ایک ہے کہ چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یہ عقیدہ صرف اہل سنت دا ہے. آج بھی نبی پاک دا فیضان، قرآن کریم دا فیضان بالواسطہ یا بلا واسطہ آج بھی اسالے تک سارے علماء مشایخ اولیاء تک یہ جتنا پہنچتا پہ بے شک علم قرآن کلام اللہ دا ہے، لیکن ساکو ڈائریکٹ نہیں ملا. قرآن دا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. مالو تھوں ساریا وادیاں نکلیں، کہیں وادی دنا غلام حسن سواگ بن گئے اور کہیں وادی دنا حضرت شاہ سلیمان توسوی بن گئے. مرکز ذات مصطفیٰ ہے. جینا لوگوں نے ذات مصطفیٰ کو مرکز نہیں سمجھا، وہ لوگ تو سامنے کیا کہ جنہ لوگوں نے یہ آکھیا کہ نبی دی زندگی دی اندر سارے واسطے کوئی اسوہ کوئی نہیں، نبی دی زندگی سارے واسطے کوئی عملی نمونہ نہیں. انہیں ایک نبی دی ذات کو ڈاکیا دی طرح علیہ باللہ ثابت کرنے دی کوشش کی تھی. لیکن اہل سنت دے امام نے فرمائے سارے واسطے مرکز اور محور ذات مصطفیٰ ہے. اللہ دیندہ بھی محبوب دے واسطے دے نالے جیندہ عمل قبول کرے، اللہ عمل قبول ہی اپنے پیارے مصطفیٰ کریم دے واسطے دے نال کریں دے. لہذا علمی جڑی خیرات ہے وآخرین منہم لما یلحقو بہم کہ پیارے مصطفیٰ کریم دا جڑا فیضان ہے، تلاوت، تزکیہ، قرآن کریم دی تعلیم اور حکمت دی تعلیم یہ رک نہیں گیا. آج بھی چونکہ آپ دی نبوت اور آپ دی رسالت دا زمانہ ہے، لہذا بعدش آمن والے تک بھی پڑھ کے دیکھو امام عبدالوہاب شرانی رحمت اللہ علیہ آپ دی المیزان الکبریٰ. آج بھی پیارے مصطفیٰ کریم اپنے غلاموں کو ایسے غلام بھی ہیں کہ جنہاں کو ڈائریکٹ پیارے مصطفیٰ کریم علم دے نال مالا مال فرمانے کہ جنہاں ڈائریکٹ قرآن کریم دا علم حاصل کیتے. نعرہ تکبیر، مہمان تشریف گرنے، نعرہ رسالت، غزالی زمان نعرہ رسالت، جگر گوشہ غزالی زمان، جگر گوشہ غزالی زمان.